تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، قلائد الجواہر کے اندر ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ تو بتائیں کہ آپ نے اللہ سے کیا حاصل کیا؟ فرمایا ایک ادب اور دوسرا علم۔ میں نے اللہ سے ایک ادب حاصل کیا اور دوسرا علم حاصل کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے جو کچھ میں نے حاصل کیا یہ اس کا کرکس ہے، ایک ادب اور ایک علم۔ اور ادب کا حال یہ تھا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد، میں ان کے آستانے پر گیا، میں گیا تو رات کا وقت تھا، تو آپ نے جب مجھے دیکھا آتے ہوئے، تو آپ نے جب میں آپ کی دہلیز کو پار کرنے لگا تو آپ نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ قلائد الجواہر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دروازے کے اوپر جو مٹی پڑی ہوئی تھی گرد، وہ اڑ کر میرے چہرے کے اوپر پڑی۔ غوث اعظم کے، شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ کوئی نالائق ہوتا یا طریقت سے فارغ ہوتا، وہ واپس چلا جاتا کہ جی مجھے تو دیکھ کر حضور ناراض ہو گئے، دروازہ زور سے بند کر دیا۔ قلائد الجواہر کے اندر لکھا ہے کہ آپ وہیں اسی وقت اس دہلیز کے اوپر اپنا سر رکھ کر بیٹھ گئے، اور اس رات جب آپ بیٹھ گئے عشاء کے بعد تو آپ کو احتلام ہو گیا، اور سردیوں کی رات میں آپ دجلہ ساتھ ہی بہتا تھا، دریا دجلہ، آپ وہاں سے جا کر آپ نے غسل کیا، کیونکہ شیخ کی دہلیز پر بے وضو کیسے بیٹھیں۔ اس رات ایک ایسی آزمائش تھی کہ 17 مرتبہ آپ کو احتلام ہوا، اور 17 مرتبہ آپ نے دریائے دجلہ سے غسل کیا، مگر فجر تک امام حماد دباس کی دہلیز نہیں چھوڑی حضور غوث اعظم نے۔ اور آپ فرماتے ہیں فجر کے وقت میرے پیر و مرشد نے دروازہ کھولا اور انہوں نے مجھے فرمایا عبد القادر، میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب بغداد کے ممبر پر تم بیٹھو گے اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ کہو قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، ہر ولی غوث قطب ابدال قلندر کی گردن کے اوپر میرا پاؤں ہے۔ جب اللہ اس مقام اور مرتبے پر بٹھا دے گا، اے عبد القادر، اس وقت وہ رو رہے تھے، اس بوڑھے کو مت بھول جانا، مجھے یاد رکھنا، اس وقت اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، جب اللہ تمہیں اس مقام پر بٹھائے گا، جب اللہ تمہیں اس مقام پر بٹھائے گا۔ تو حضور غوث اعظم قلائد الجواہر والے فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا حاصل کیا، فرمایا ادب اور علم۔ اسی کو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، سجنا دے دروازے اتے محکم لائیے جھوکاں، نویں نویں نا یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں، میں نیویں میرا مرشد اچا اچیاں دے سنگ لائی، صدقے جاوائیں نہ اچیاں کولوں جنہ نیویں نال نبھائی۔ تو فرماتے ہیں ایک ادب اور ایک علم۔ اب ادب کی ایک مثال میں نے دی، میں یہاں پر درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں۔ اور علم کا یہ حال تھا، فرماتے ہیں جب میں بغداد میں آیا تو ایک دن ظہر سے پہلے میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ حضور نے فرمایا عبد القادر واز کرو، بیان کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ، میں تو ایک اجمی ہوں، فصحائے عرب کے سامنے میں کیسے بیان کروں؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھولو. تو میں نے اپنا منہ کھولا تو حضور نے 7 مرتبہ میرے منہ کے اندر اپنا لعاب دہن پھینکا. 7 مرتبہ. فرماتے ہیں اس کے بعد ظہر کا وقت ہوا، میں نے ظہر پڑھی. ظہر کے بعد پھر ایک کیفیت طاری ہوئی، تو اس کیفیت کے اندر میری حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ملاقات ہوئی. تو وہاں پر بھی یہی سوال ہوا. انہوں نے کہا عبد القادر اپنا منہ کھولو. میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے 6 مرتبہ میرے منہ میں اپنا لعاب دہن پھینکا. تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا یا امیر المومنین، یا حضرت شیر خدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا ہے، آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا ہے، 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو حضرت علی فرمانے لگے عبد القادر ادب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد سے ہم بڑھ نہیں سکتے، اس لیے میں نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے 6 مرتبہ ڈالا ہے. مگر اب جیسے حضور نے فرمایا واز کرو اور ممبر رسول کے اوپر بیٹھو. فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی اور میں نے اپنے دل کو کہا کہ علم کے سمندر کی گہرائیوں سے جو موتی ہیں وہ نکال اور میری آنکھوں کے سامنے اور میری زبان کے اوپر پھینک. فرماتے ہیں بس اس کے بعد پھر میرے علم اور میرے واعظ اور نصیحت کا سلسلہ شروع ہو گیا. حضور غوث اعظم محدث امام ابو الوفا، کتنے بڑے محدث اور بزرگ ہوئے. ان کو حضور غوث اعظم کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت، ان کے دوست تھے، انہوں نے کہا حضرت آج میرے پیر و مرشد کے وہاں چلیں، میرے پیر و مرشد کو چل کر سنیں، میرے پیر و مرشد کی زیارت کریں چل کر. انہوں نے کہا یار تم چلے جاؤ، کہ وہ خود بہت بڑے وقت کے محدث امام تھے، کتنی کتابیں انہوں نے لکھی. اب وہ جو حضور غوث اعظم کا مرید تھا وہ ان کا دوست تھا، اس نے کہا نہیں، آج آپ چلو میرے ساتھ اور چل کے میرے پیر و مرشد کی مجلس میں بیٹھو اور میرے پیر و مرشد کی زیارت کریں اور ان کا بیان سنیں. وہ چلے گئے. حضور غوث اعظم نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر کی تو وہ فرمانے لگے یہ تو تفسیر میں نے سنی ہوئی ہے، ہم روز پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. حضور غوث اعظم نے اسی آیت کی ایک دوسری تفسیر کی. انہوں نے فرمایا یہ بھی ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. حضور غوث اعظم نے اسی آیت کی ایک تیسری تفسیر کی. انہوں نے کہا یہ بھی ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. 7 تفسیریں یا غالباً 11 تفسیریں حضور غوث پاک کر چکے. اب جب حضور غوث اعظم 12ویں تقریر، ایک ہی آیت کی 12ویں تفسیر، پھر 13ویں تفسیر، پھر 14ویں تفسیر، پھر 15ویں تفسیر، 40 تفسیریں اور اس کے آگے چلے گئے. تو وہ ایسے تھے جیسے کہ وہ ایک حیرانگی سے ان کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا. اور 40 تفسیریں بیان کرنے کے بعد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے یہ تو شریعت علم ظاہری کی تفسیریں تھیں، اب ہم اسی آیت کی باطنی اور روحانی تفسیریں بیان کرتے ہیں. اب جب انہوں نے پہلی تفسیر بیان کی تو اس وقت کے امام نے وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں رہے اور محفل کے اندر کلا بازیاں کھانے لگے. اتنا وقت کا بڑا امام اور محدث کلا بازیاں کھانے لگا اور کلا بازیاں کھاتے کھاتے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ کر اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور وہ بے ہوش ہو گیا. علم کا یہ عالم تھا، علم کا یہ عالم تھا. تو فرمایا میں نے اللہ سے ایک ادب سیکھا ہے اور ایک علم سیکھا ہے کہ میرے شیخ نے، میرے پیر و مرشد نے میرے اوپر اپنے دروازے بند کر دیے، خانقاہ کے دروازے بند کر دیے. آج تو دروازے بند نہ بھی کیے جائیں تو لوگ کھلے دروازے اور دہلیزیں چھوڑ کر چلے جاتی ہیں. دروازے بند کر دیے. بلکہ بھری مجلس میں میرے شیخ مجھے فرماتے تھے کہ اس مولوی کو اٹھاؤ
شیخ عبد القادر جیلانی کو، مجھے اٹھایا جاتا تھا اور فرماتے تھے اس کو نکال دو میری مجلس سے باہر، یہ مولوی، یہ مولویوں کی مجلس میں بیٹھے، یہ اولیاء کی مجلس ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے ایک دفعہ نکالا جاتا کہ نکل جاؤ، میں حکم پورا کرنے کے لیے، کیونکہ شیخ کا حکم ہے، دہلیز سے باہر قدم رکھتا فوراً پھر آ کر اندر بیٹھ جاتا، حکم بھی پورا ہو گیا پھر آ کر اندر بیٹھ جاتا، فرماتے ہیں پھر آ کر اندر بیٹھ جاتا، پھر نکلتا پھر آ کر اندر بیٹھ جاتا۔ فرماتے ہیں ایک دن میرے پیر بھائی میرا مذاق اڑانے لگے، میرے شیخ کو پتہ چلا تو میرے شیخ ناراض ہوئے اور جلال میں آئے، فرمایا تم لوگ اس شخص کے مرتبے اور مقام کو نہیں جانتے، میں جو اس کو بار بار نکال رہا ہوں اس کی وجہ کچھ اور ہے، تاکہ تم دیکھ لو کہ یہ کون شخص ہے جس کو میں اپنی مجلس سے باہر نکال رہا ہوں، کیونکہ جن کو میں کچھ کہہ ہی نہیں رہا ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، لیکن جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس مجلس میں سے اٹھاؤ اور باہر تو ہر بندہ دیکھ رہا ہے وہ کون بندہ ہے جس کو باہر نکالا جا رہا ہے، تاکہ تم دیکھ لو اس شخص کو غور سے، روزانہ دیکھو کہ میں اس کو نکالتا ہوں، یہ وہ بندہ ہے، ان قریب اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا اس کو کہ کہو قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، ہر غوث کتب ولی ابدال کلندر کی گردن پر میرا پاؤں ہے، اور یہ حکم عبد القادر کا نہیں ہوگا، یہ اس خالق و مالک کا حکم ہوگا کہ ہر اللہ کے ولی کی گردن کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں۔ تو حضور غوث اعظم آپ فرماتے ہیں میں نے دو چیزیں، ایک ادب اور ایک علم، یہ دو چیزیں میں نے حاصل کی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔